نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم وقال الله تعالى في مقام آخر ومن قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ انتہائی معزز واجب الاکرام سامعین اکرام، آج انشاءاللہ انسانوں کے حقوق میں سے سب سے بڑا حق اللہ رب العالمین نے جو انسان کو دیا ہے، زندہ رہنے کا حق، اس کے بارے میں گفتگو ہوگی۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر کسی بھی گناہ کو ابتدا سے ایسی تفصیل کے ساتھ بیان نہیں فرمایا جیسے قتل ناحق کو بیان فرمایا ہے۔ گناہ اور اللہ رب العالمین کی نافرمانی کے امور اور بھی بہت سارے ہیں، لیکن سب سے بڑا گناہ اور انسان کا سب سے بڑا جو حق دوسرا انسان مار سکتا ہے وہ اس کو قتل کرنا ہے، اور اللہ رب العالمین نے اس کو شروع سے بیان فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، کہ اے پیغمبر علیہ السلام، آپ اپنی امت کو اس واقعے کو تفصیل کے ساتھ بیان فرما دیں۔ اللہ رب العالمین نے صرف یہی نہیں بتایا کہ سب سے پہلے قتل کا معاملہ حابیل اور قابیل کے درمیان ہوا تھا، بلکہ جس وجہ سے ان دونوں بھائیوں کے ہاں نوبت یہاں تک پہنچی تھی، اللہ رب العالمین نے وہ وجہ بھی تفصیل سے بیان فرمائی ہے۔ اس کے بعد ان دونوں کا جہاں پر اختتام ہوا وہ بھی بیان فرما دیا، دونوں بھائیوں کے درمیان ہونے والی گفتگو بھی بیان فرما دی، اور پھر آخر میں جو قتل کرنے والا بھائی تھا اللہ رب العالمین نے اس کی شرمندگی بھی بیان فرما دی۔ فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِيَ سَوْءَةَ أَخِيهِ فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ کہ الہ العالمین نے اس کے بھائی کو ایک کوے کے ذریعے شرمندہ کر کے دنیا والوں کو بتا دیا کہ اگر کسی انسان کو ناحق قتل کرو گے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پچھتانا ہوگا، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں من اجل ذالک، جس وقت سے یہ دنیا کے اندر پہلا قتل ہوا ہے، من اجل ذالک کتبنا علی بنی اسرائیل،
انہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض، کہ تب سے یہ قانون اللہ رب العالمین کا بنایا ہوا ہے کہ جس نے بھی کسی دوسرے انسان کی جان لی، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض، یا زمین کے اندر فساد مچایا اور اس کی وجہ سے لوگوں کو قتل ہوا، فکأنما قتل الناس جمیعا، تو وہ سمجھ لے کہ وہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے ساری انسانیت کو قتل کیا۔ ومن احیاہا فکأنما احیا الناس جمیعا، اور جس انسان نے اختلاف کے اس موڑ پر آ کر اللہ رب العالمین کی طرف سے اس وعید سے ڈر کر اللہ رب العالمین پر اپنا معاملہ چھوڑ دیا اور دوسرے انسان پر دست درازی نہیں کی، الہ العالمین فرماتے ہیں ومن احیاہا، جس نے کسی ایک انسان کو زندگی دینے کا وسیلہ اختیار کیا، وسیلہ بنا، کسی انسان کی زندگی کا سبب بنا، ومن احیاہا فکأنما احیا الناس جمیعا، تو وہ ایسے ہی ہے اس طرح ایک انسان ساری انسانیت کو زندگی بخشنے کا وسیلہ بن کر ثواب حاصل کر سکتا ہے، اللہ رب العالمین کا قرب حاصل کر سکتا ہے۔ اتنا قرب ایک انسان کی زندگی کا وسیلہ بن کر بھی حاصل کر سکتا ہے۔ زندگی انسان نہیں دے سکتا، زندگی اور موت اللہ رب العالمین کے اختیار میں ہے، وہ اللہ رب العالمین نے اس کا ایک وقت مقرر کر دیا ہے۔ انسان کسی کو زندگی نہیں دے سکتا، وسیلہ بن سکتا ہے، اس کو معاف کر کے بھی، درگزر کر کے بھی، مصالحت کر کے بھی، کسی بھی طریقے سے۔ تو جو بندہ زندگی کا وسیلہ بنے گا، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا۔ پھر قتل کے بارے میں قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے بہت ساری آیات نازل فرمائی ہیں۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، جو انسان بھی کسی مومن انسان کو جان بوجھ کر قتل کرتا ہے، فَجَزَاؤُهُ جَہَنَّمَ، اللہ رب العالمین نے اس کے لیے 4 سزائیں بیان فرمائی ہیں کہ جو انسان بھی کسی انسان کو قتل کرے گا، وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَہَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا، پہلی سزا اس کی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ جہنم میں رہے گا۔ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ، دوسری سزا اللہ رب العالمین کا اس پر غیظ اور غضب رہے گا، اللہ رب العالمین کے قہر میں مبتلا رہے گا۔ وَلَعَنَهُ، تیسرا عذاب، اللہ رب العالمین اس کو اپنی رحمت سے دور فرما دیں گے۔ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، چوتھا عذاب، اللہ رب العالمین نے اس کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ قرآن مجید کی ایک اور آیت کے اندر اللہ رب العالمین ایک جگہ پر مومنین کا ذکر فرما رہے ہیں، اپنے پیاروں کا ذکر فرماتے ہیں۔ وعباد الرحمن، اپنے نیک بندوں کا ذکر فرماتے ہوئے، اپنے نیک بندوں کی صفات بیان فرماتے ہوئے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، کہ رحمان کے نیک بندوں کی صفات یہ ہیں کہ وہ کسی انسان کو ناحق قتل نہیں کرتے۔
تو حق پر قتل کرنا کیا ہوتا ہے؟ قتل تو ناحق پر ہی ہوتا ہے۔ یاد رکھو 3 طرح کے آدمی ایسے ہیں کہ اگر ان کو قتل کیا جائے تو وہ حق پر ہوگا، لیکن ان کو قتل کرنے کا حق، ان کو قتل کرنے کا اختیار یہ حکومت وقت کے پاس ہے۔ سزائے موت کا فیصلہ جج سنا سکتا ہے، حکومت وقت کر سکتی ہے۔ حکومت وقت کی طرف سے مقرر کیا گیا نمائندہ جو انصاف کے لیے مقرر کیا گیا ہے، جس کو جج کہتے ہیں، جسٹس کہتے ہیں، قاضی کہتے ہیں، وہ انسان فیصلہ کر سکتا ہے۔ ایک انسان دوسرے انسان کو قتل کرنے کا فیصلہ نہیں کر سکتا۔ تو کون کون سے 3 آدمی ہیں کہ الہ العالمین نے حکومت وقت کو ان کے قتل کا اختیار دیا ہے؟ اور کیوں دیا ہے؟ اختیار دینے کی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے انسانیت کو اور تمام انسانوں کو خون خرابے سے بچانے کے لیے، امن و امان کی فضا قائم کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے انسانوں کے مال اور عزت کو محفوظ کرنے کے لیے حکومت وقت کو اختیار دیا ہے کہ ایک وہ آدمی جو کسی مسلمان کی ماں، بہن، بیٹی کی عزت کو تار تار کرتا ہے، شادی شدہ آدمی اگر زنا کرتا ہے، اللہ رب العالمین اجازت دیتے ہیں، حکومت وقت کو اس چیز کا اختیار ہے، تو اس کو قتل کی سزا دی سکتی ہے، جس کو رجم کا نام دیا گیا ہے۔ دوسرا وہ انسان جس نے کسی انسان کو ناحق قتل کر دیا، وہاں پر بھی اللہ رب العالمین حکومت وقت کو اختیار دیتے ہیں کہ اس انسان کو معاشرے کے اندر انصاف قائم کرنے کے لیے، معاشرے کے اندر امن و امان قائم کرنے کے لیے حکومت وقت کو اختیار ہے کہ وہ اس کو قصاصاً قتل کر سکتی ہے۔ اور تیسرا انسان جو مسلمان ہوا، مسلمان ہونے کے بعد پھر مرتد ہو گیا، ایسے انسان کو اللہ رب العالمین کی طرف سے حکومت وقت کو اختیار ہے کہ ایسے انسان کو 3 دن کی مہلت دی جاتی ہے کہ آپ اپنے مذہب میں واپس آ جاؤ۔ اگر آ جاتا ہے تو ٹھیک، نہیں آتا تو ارتداد کے طور پر اس کو قتل کرنا یہ حکومت وقت کا اختیار ہے۔ یاد رکھو ان تینوں آدمیوں کو قتل کرنا، جو کسی کی عزت لوٹتا ہے اس کو، جو کسی کو قتل کرتا ہے اس کو، یا جو دین اسلام سے پھرتا ہے اس کو، تینوں کو قتل کرنے کا اختیار اللہ رب العالمین نے عام انسان کو نہیں دیا بلکہ حکومت وقت کو دیا ہے۔ اگر کوئی دوسرا آدمی اس اختیار کو استعمال کرے گا تو وہ دوسرے زمرے میں آ جائے گا، قصاصاً اس کو بھی قتل کیا جا سکتا ہے۔ اور ایک مسلمان کی حرمت کتنی زیادہ ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث مبارکہ ہے، ابن ماجہ کے اندر درج ہے کہ ایک دفعہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جا رہے تھے، کعبہ کے پاس سے گزرے تو خانہ کعبہ کی تعریفیں بیان کی کہ اے کعبہ تو کتنی عزت والا ہے، تو کتنی عظمت والا ہے، تیری خوشبو کتنی اچھی ہے، تیری مہک کتنی اچھی ہے، تجھے الہ العالمین نے کتنی عظمتیں عطا فرمائی ہیں، لیکن قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اللہ رب العالمین کو ایک مسلمان کی جان بھی، ایک مسلمان کا مال بھی تیری عظمت سے زیادہ عزیز ہے۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
ایک مسلمان کی جان کو کعبے کی عظمت سے زیادہ قرار دیا۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کسی کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کی طرف اسلحے کے ساتھ اشارہ کرے، مذاق میں بھی نہیں اور سیریس میں بھی نہیں۔ کیا وجہ ہے؟ حدیث کے اندر موجود ہے کہ ہو سکتا ہے یہ جو اسلحے کے ساتھ اشارہ کرنے والا آدمی ہے اس کا ارادہ نہ ہو اس کو قتل کرنے کا، صرف ڈرانے کا ہو، لیکن شیطان اس کے ہاتھوں کو ڈگمگا دے اور یہ کسی انسان کو قتل کر کے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں چلا جائے۔ اس لیے کسی مسلمان کی طرف اسلحے سے اشارہ کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ اور ایک اور حدیث کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انسان کسی مسلمان کی طرف اسلحے کے ساتھ اشارہ کرتا ہے تو جب تک وہ اشارہ کرتا رہتا ہے تب تک اللہ رب العالمین کی طرف سے اس پر لعنت برستی رہتی ہے، اور جب اس کا اشارہ ختم ہو جاتا ہے تو الہ العالمین کی طرف سے برسنے والی لعنت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث کا مفہوم ہے، فرماتے ہیں کہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس انسان نے کسی انسان کو قتل کیا پھر اس پر خوش ہوا، اللہ رب العالمین اس کی نفلی عبادت کی بھی قبول نہیں فرماتے، اور اللہ رب العالمین ایسے انسان کی فرض عبادت کو بھی قبول نہیں فرماتے۔ عبداللہ بن عمر اور براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہما کی احادیث مبارکہ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے جس کا مفہوم اس طرح ہے کہ دو چیزیں ہیں، ایک یہ ہے کہ اس دنیا کا سارا نظام تباہ و برباد ہو جائے اور اس کے مقابلے میں ایک مسلمان کو قتل کر دیا جائے، تو اللہ رب العالمین کی نگاہ میں مسلمان کو قتل کرنا یہ زیادہ حیثیت رکھتا ہے، یہ زیادہ معیوب ہے بنسبت اس کے کہ ساری دنیا کو ملیہ میٹ کر دیا جائے۔ الہ العالمین کو ساری دنیا ملیہ میٹ ہوتی ہوئی اتنا بڑا گناہ نہیں لگتا، اتنا بڑا غصہ نہیں آتا جتنا کسی انسان کو قتل کرنے پہ آتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث مبارکہ ہے، آپ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن الہ العالمین انسان سے حقوق العباد کے بارے میں جو سب سے پہلا سوال کریں گے یا جو سب سے پہلے فیصلہ فرمائیں گے وہ قتل کے بارے میں فرمائیں گے، باقی حقوق العباد کا فیصلہ بعد میں ہوگا۔ اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث مبارکہ ابن ماجہ کے اندر موجود ہے کہ جو انسان کسی انسان کو قتل کرنے میں سہولت کار رہا، سہولت کی بالکل اگر معمولی درجے کی بھی تھی، ایک اشارے کی تھی، ایک بات کی تھی، کسی بھی درجے میں اگر انسان کے قتل کرنے میں وہ سہولت کار رہا تو اللہ رب العالمین کی طرف سے اس کے لیے یہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین اس کو یہ سزا دیں گے کہ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان اللہ رب العالمین یہ لکھ دیں گے کہ یہ بدبخت انسان آج میری رحمت سے مایوس رہے گا، آج اس کو میری رحمت نہیں ملے گی۔ تو پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات اور بھی ہیں، قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے قتل کے بارے میں اور بھی آیات نازل فرمائی ہیں، لیکن ہمارے معاشرے کے اندر
آج ایک انسان کو قتل کرنا ایسے ہی سمجھا جاتا ہے جیسے کسی حیوان کو قتل کر دیا ہو۔ حیوان کو قتل کرنے سے پھر بھی مال کا نقصان سمجھا جاتا ہے، لیکن انسان کا خون اتنا ارزاں کر دیا ہے کہ کیڑے مکوڑوں کی طرح انسان کو قتل کیا جاتا ہے۔ حالانکہ ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آسمانوں کے اوپر رہنے والی مخلوق اور زمین کے اندر رہنے والی 18,000 مخلوقات یہ ساری کی ساری مل کر کسی ایک انسان کے قتل میں ملوث ہوں تو الہ العالمین کا یہ فیصلہ ہوگا کہ ان ساری مخلوقات کو اس ایک قتل کے جرم میں جہنم میں ڈال دیا جائے۔ اتنا بڑا گناہ ہے قتل کرنا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کی جان، مال اور عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے۔